بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، امریکی شہر کیلیفورنیا کے صحرا میں موجود سینکڑوں ایسے پتھر ہیں جو مسلسل سست رفتاری سے متحرک رہتے ہیں۔ یہ پتھر انتہائی بھاری ہونے کے باوجود زمین پر دراڑیں ڈالتے ہوئے 20 میل کا سفر طے کرنے کے بعد اپنا رستہ بدل کر دوبارہ سفر شروع کر دیتے ہیں، اور یہ صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ایسی کون سی قوت ہے جو موت کی وادی کے صحرا میں پتھروں کے تیرنے کا سبب بنتی ہے۔ کس طرح سینکڑوں پاؤنڈ وزنی پتھر لگاتار ایک جگہ سے سرک کر سینکڑوں گز دور چلے جاتے ہیں۔ آخر بے جان پتھر کس طرح حرکت کر سکتے ہیں؟ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ پتھر تیز ہوا کی وجہ سے حرکت کرتے ہیں، مگر یہ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں۔ حقیقت کیا ہے، ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ قبل اس سے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین گرامی، تجسس انسانی فطرت کا خاصہ رہا ہے، اور اس کے بل بوتے پر انسانی ذہن نے مختلف ادوار میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں ان کو دیکھ کر عقل آدم دھنگ رہ جاتی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ڈیتھ ویلی کے نام اور وجہ شہرت سے آگاہ ہیں۔ امریکہ کے ایک ہولناک اور چہار جانب پھیلے پرہیبت صحرا میں واقع اس وادی کو ڈیتھ ویلی کا نام وہاں پڑنے والی شدید ترین گرمی اور انتہائی خشک موسم کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ڈیتھ ویلی ہی ہے جہاں 10 جولائی 1913 کی ایک جھلسا دینے والی دوپہر کو انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اس دن وہاں درجہ حرارت 56.7 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔ آج تک دنیا میں کسی اور جگہ پر اتنا زیادہ درجہ حرارت نہیں پایا گیا، لیکن اب ڈیتھ ویلی کی واحد وجہ شہرت یہ تپتا ہوا جہنم زار نہیں، بلکہ یہاں موجود خود بخود حرکت کرنے والے پتھر ہیں۔ دنیا کے اس خشک ترین مقام میں ایک جھیل کی خشک تہ میں ایسا ہوتا ہے جسے ریس ٹریک پلایا کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ وہاں آپ اس نیشنل پارک کے مشہور و معروف حرکت کرتی چٹانی پتھروں یا سیلنگ سٹونز یا کم از کم ان کے سرکنے سے بننے والی لکیروں کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ ریس ٹریک کی خشک سطح سے یہ بے جان پتھر خود بخود سرکتے ہیں، جس سے ان کے پیچھے ایک ٹریک بن جاتا ہے۔ ان چٹانی پتھروں کا وزن کئی بار 200 کلو گرام سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ایک منٹ میں یہ 15 فیٹ سے زیادہ سرک سکتے ہیں۔ اکثر یہ پتھر اپنی جگہ سے 1000 فیٹ تک دور چلے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کسی انسان نے ان پتھروں کو حرکت کرتے نہیں دیکھا، یعنی کسی نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ نہیں کیا۔ ڈیتھ ویلی نیشنل پارک کے نمائندگان کے مطابق یہ پراسرار حرکت سردیوں میں اس وقت ہوتی ہے جب یہاں بارش ہوتی ہے۔ ڈیتھ ویلی کی زمین پر ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 1,50,000 افراد کیمپ لگا کر ٹھہر سکتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس مقام پر کبھی بھی قابل ذکر بارش نہیں ہوئی، یہاں تک کہ 1929 کے دوران تو بالکل بھی نہیں ہوئی۔ موسم گرما کے دوران جب گرمی انتہا کو ہوتی ہے تو یہاں کا درجہ حرارت 56 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو جاتا ہے۔ یہ عرصہ جون سے لے کر ستمبر تک جاری رہتا ہے۔ خشکی کے باوجود اس مقام پر پودوں کی 900 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں، جو کہ صحراؤں میں موجود نباتات پر تحقیق کرنے والے ماہرین کے لیے ایک بہترین سہولت ہے۔ اس نیشنل پارک کی سرحدیں کیلیفورنیا اور نیواڈا سے جا ملتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس تحقیق کی جو کہ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے ایکسپرٹ انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی سے وابستہ رکازی حیاتیات کے ماہر رچرڈ نورس اور اس کے کزن اور انجینئر جیمز نور اور ماہر فلکیات رالف لورینز پر مشتمل ٹیم نے کی ہے۔ تحقیق کے لیے رچرڈ نورس اور اس کے کزن نے 2011 میں نیشنل پارک سروس کی انتظامیہ سے اجازت لینے کے بعد ڈیتھ ویلی کا رخ کیا اور وہاں موجود مختلف جسامتوں کے 15 پتھر چھوڑ آئے، جن پر انتہائی حساس GPS سکینرز لگے ہوئے تھے۔
नाज़रीन गिरामी, ये जीपीएस स्कैनर्स या जीपीएस सेंसर्स छोटी सी हरकत को भी महसूस कर सकते थे। उन्होंने वहां हवा की सिमत और उसकी रफ्तार रिकॉर्ड करने वाला आला भी नस्ब किया। 2 बरस तक तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद दिसंबर 2013 में दोनों साइंसदां वादी में पहुंचे और पत्थरों को मुतहर्रिक देखकर हैरान रह गए। रिचर्ड और जेम्स ने देखा कि हर जानब पत्थर और चट्टानें मुतहर्रिक थीं। नाज़रीन गिरामी, यहाँ आपको ये बात बताते चलें कि ये चट्टानें वो थीं जो वहाँ पहले से मौजूद नहीं थी, बल्कि इन दोनों साइंसदानों ने बैरूनी दुनिया से चट्टानें लाकर वहाँ छोड़ी थीं। नाजरीन, इन तमाम पत्थरों की हरकत का दौरानिया मुख्तलिफ था। कुछ पत्थरों ने चंद सेकंड तक हरकत की, जबकि कुछ पत्थर कई मिनट तक हरकत में रहे। हरकत का ज़्यादा से ज़्यादा दौरानिया 16 मिनट था, जबकि एक बड़ी चट्टान को उन्होंने एक ही झटके में 200 फीट तक आगे बढ़ते हुए मुशाहिदा किया। रिचर्ड और उसके हमाकारों ने अपने नस्ब करदा आलात की मदद से हासिल होने वाले डेटा की बुनियाद पर यह नतीजा अखज़ किया कि पत्थरों और चट्टानों के मुतहर्रिक होने का सबब वादी की ज़मीन पर जमने वाली बर्फ़ थी। दर्जा हरारत बढ़ने पर बर्फ की चादर टुकड़ों में तकसीम हो जाती है। ये टुकड़े बारीक परतों की शक्ल में होते हैं। इंतहाई तेज़ रफ्तारी से चलती हुई हवा बर्फ की परतों को धकेलती है। नतीजतन ये परतें अपने सामने मौजूद पत्थरों पर दबाव डालती हैं और उन्हें हरकत करने पर मजबूर करती हैं। यही वजह है कि पत्थरों की हरकत की वजह से कीचड़ में निशानात या लकीरें बन जाती हैं। यहाँ आपको ये बात भी बताते चलें कि माजी में भी पानी और हवा को मुतहर्रिक पत्थरों का राज बताया जाता था, मगर उस वक्त ये महज एक मफरूज़ा था। ये पहला मौका है जब इस बात की बाकायदा तौर पर तस्दीक हुई। नाजरीन, यहाँ आपको ये बात भी बताते चलें कि दिसंबर से फरवरी के दौरान यहाँ तूफ़ान आते रहते हैं और किसी हद तक काफ़ी तेज़ बारिशें होती हैं। बारिश के बाद वादी में एक वसी व अरीज़ मगर उथले तालाब की सूरत इख्तियार हो जाती है। उसके बाद ये तालाब मुंजमद हो जाता है, लेकिन बर्फ की तह काफ़ी पतली और सख्त होती है कि पत्थर उसमें दबते नहीं। यही वजह है कि तमाम साइंसदान और माहिरीन इस बात पर पहुंच चुके हैं कि यही बर्फ है कि जो गर्मियों में पिघलती है और पत्थरों के सिरकने का सबब भी बनती है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि आपको हमारी आज की ये दिलचस्प और मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल NN इन्फो के साथ। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। खुदा रब्बुल इज़्ज़त